نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 66. ولو دیکھیں و اور لو اگر انا بے شک ہم یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا پلس نا دو سے جڑ کر بنا ہے. اس کے اندر انا ہے اور نون الف زبر نا کی ضمیر جڑی ہوئی ہے تو کیا ہو گیا بے شک. انا کا مطلب بے شک اور نون الف زبر نا کی جو ضمیر ہوتی ہے یعنی ہم. بے شک ہم کتبنا ہم لکھ دیتے ہیں. کتبنا بے شک ہم اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے. کتبا یکتبو سے بنا ہے فعل ماضی تو یہ جو ہے نا فعل ماضی ہے ہم نے لکھ دیا ہوتا ہے ترجمہ فعل ماضی میں لیکن اس کے ترجمے یہاں پر ترجمہ لو کی وجہ سے ہو رہا ہے مصدر میں. بے شک اگر ہم لکھ دیتے علیہم ان پر ان کے اقتلو قتل کرو. قتلا یقتلو کہ قتل کرو. ہم اگر بے شک ہم لکھ دیتے علیہم ان پر ان کے علیہم الا پلس ہم ان کے اقتلو قتل کرو. قتلا یقتلو اقتل سے بنا ہے یہ ہے فعل امر. قتل کرو انفسکم اپنی نفسوں کا. او یا اخرجو نکل جاؤ. اخرجا یخرجو سے بنا ہے یہ خرجا یخرجو سے بنا ہے. خرجا یخرجو اخرج نکل جاؤ فعل امر. من دیارکم اپنے گھروں سے. من مطلب سے دیار دار کی جمع ہے دار سنگولر ہے اس کا اور دیار پلورل. کم تمہارے یعنی اپنے گھروں سے. ماں نہیں فعلوہ وہ کرتے اسے. ماں کا مطلب یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ آگے الا آ گیا. الا سے پہلے اگر ماں ہوتا ہے تو اس میں نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. نہیں وہ کرتے اسے الا مگر قلیل تھوڑے. منکم تم میں سے. ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو کرتے. فعلا یفعلو سے بنا ہے. فعلو فعل ماضی ہے اس کے معنی بھی ہم مضارع میں کر رہے ہیں لو کی وجہ سے. بے شک وہ کرتے ما جو یو عزونا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں. مضارع مجہول ہے یہ. وعزا یعیزو سے بنا ہے یو عزونا مضارع مجہول کیونکہ آخر سے پہلے عین ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اور یا پہ پیش ہے تو یہ مضارع مجہول ہوا. جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بھی اس کی. لکانا ضرور ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے. واشدہ اور زیادہ شدید تثبیتا ثابت قدمی میں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کی خصلت کیا ہے کیونکہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے. پیچھے بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ سنا دیں وہ فیصلہ ماننا ہے. ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی. ہمارے اپنے اختیار میں وہ نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لکھ دیتے ان پر قتل کرنا اپنی نفسوں کو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خصلت بتا رہے ہیں کہ ان کو اپوزٹ ہی کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو ان کو کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور رسول کی اطاعت کرو نماز پڑھو روزے رکھو قرآن کو مانو فالو کرو اس کو لیکن وہ نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف اللہ کی بات نہیں ماننی ان کو رسول کی بات نہیں ماننی ان کو قرآن کی بات نہیں ماننی. اگر میں ان سے یہ کہہ دیتا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں حکم دے دیتا کہ قتل کرو اپنوں کو اور اپنے آپ کو گھروں سے مطلب اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالو یعنی فساد کا بھی حکم دیتا تب بھی وہ نہیں مانتے. اصل بات کیا ہے کہ ان کو اطاعت ہی نہیں کرنی اللہ اور اس کے رسول کی. چاہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دے ان کو وہ ان کو کرنا ہی نہیں. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے یعنی جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس نصیحت کو فالو کرتے مانتے
قرآن کے ذریعے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اگر وہ اس کو مانتے تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں۔ تو اس آیت سے دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے، جب بندہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسے ثابت قدمی بھی عطا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم میں تو اضافہ کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اس قرآن سے جڑے رہیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر ثابت قدمی بھی نصیب ہوگی، پھر انسان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت 67، وَإِذَا، اور تب، یعنی اور جب، لا آتیناہم، ضرور، لا مطلب ضرور، آتینا، ہم دیتے، ہم انہیں، آتینا عطا یاتی سے بنا ہے، فعل ماضی ہے یہ، آتینا ضرور ہم دیتے انہیں، اذا کی وجہ سے اس کے معنی جو ہیں وہ مضارع میں ہو رہے ہیں، یہ ہے فعل ماضی، اور جب ہم، تب ہم دیتے انہیں، من لدنا، اپنے پاس سے، اجرن، اجر، عظیمہ، بہت بڑا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، جو بھی نصیحت قرآن کے ذریعے دی جا رہی ہے اس نصیحت کو مانا جائے، اس کو فالو کیا جائے، تو اس کو ثابت قدمی بھی ملتی ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دنیا بھی آسان ہوتی ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے، اور پھر سب سے بڑا کیا، اجر، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دیتے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، کیونکہ قرآن کا علم بھی حاصل کرنا دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، حدیث آتی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تو اجر بھی بہت بڑا، دنیا میں بھی آسانی، اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ماننا، قرآن کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ولا ہدینا، و مطلب اور، لا ضرور، ہدینا ہم ہدایت دیتے، ہم انہیں، دیکھیں الگ الگ ہے یہ ورڈ، تو الگ الگ دیکھیں، وا اور لا، ضرور، ہدینا ہم ہدایت دیتے، ہدینا ہدا یا ہدی سے بنا ہے، ہم انہیں، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے راستے کی۔ تو کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر قرآن پر انسان ڈٹ جائے، ثابت قدمی اختیار کرے، بالکل دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ جو ہے قرآن کا علم نہ چھوڑے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت اسے دیتے ہیں، انسان سیدھے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے، پھر کوئی اس کو ورگلا نہیں سکتا، شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو بہکا نہیں سکتا، تو اس کو پتا ہے کہ ہاں سیدھا راستہ کیا ہے اور مجھے کیا بات فالو کرنی ہے اور کیا مجھے ماننا ہے۔ تو ایک یہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو اجر بہت بڑا ملتا، سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، ومن اور جو کوئی، وا مطلب اور، من جو، یطیع اطاعت کرے گا، عطا یاتی سے بنا ہے فعل مضارع، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، دیکھیں یطیع ہے یہ، عین کے اوپر جزم من کی وجہ سے، اور یہاں پر زیر آ رہا ہے تو وہ آگے جوڑنے کے لیے آ رہا ہے، یطیع اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے کہ انعما انعام کیا، انعما ینعمو انعام کرنا، ریوارڈ دینا، انعام کیا، علیہم اللہ نے، اللہ ہے نا پیش لگ رہا ہے تو اس کا مطلب نے کے معنی ہوں گے، فاعل ہے، تو انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، وصدیقین اور صدیقین میں سے، سچے صدیق، وشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسنا اور کتنے اچھے ہیں، حسنا مطلب مبالغہ، بہت اچھے، اور کتنے اچھے ہیں، اولئکا یہ لوگ، رفیقا ساتھی، رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، اور رفق بھی اسی سے آتا ہے یعنی نرمی،
دیکھیں کہ اطاعت رسول کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا۔ کیسے مانا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کو؟ ظاہر ہے قرآن کو پکڑ کر اور حدیثوں کو پکڑ کر اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے جو کہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں اور بہت اچھے ساتھی ہیں، ایسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے درجے یہاں بتائیں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ ہم الحمد شریف میں پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ انعام اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر کیا، وہ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں، جو کہ خاص عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ تو وہ کون ہے؟ پہلے نبی پہلا درجہ نبیوں کا آتا ہے، جو سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں تمام انسانوں میں، سب سے زیادہ بہترین فرد تمام انسانیت میں۔ پھر دوسرا صدیق، جو ہر معاملے میں سچا ہو، جیسے صحابہ کرام تھے ہر معاملے میں سچے، اتنے سچے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس کو دل سے بھی مانا، اس کو عمل سے بھی، زبان سے بھی، ہر طریقے سے اس کو قبول کیا اور ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو سچا جانا۔ وہ ہوتے ہیں صدیق، یعنی بہت زیادہ سچا۔ جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق یعنی بہت زیادہ سچے۔ کیوں ملا تھا ان کو یہ لقب؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس بات پر انہوں نے آنکھیں بند کر کے لبیک کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو یہ بات سچی ہے، تو یہ بات ہو کر رہے گی، یہ سچی ہے۔ جیسے کہ معراج کے واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ معراج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو سب سے پہلے اس کی تصدیق حضرت ابو بکر نے کی اور کہا کہ اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کو صدیق کا لقب ملا۔ پھر شہداء، شہید، جو کہ اللہ کے راستے میں، یعنی شہید کون ہوتا ہے، شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو صرف زبان سے نہیں، جو کہ ان کے ایمان یعنی سچائی، ان کے ایمان کی سچائی وہ دیتے ہیں، یعنی وہ قربانی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہر چیز قربان کرتے ہیں، اپنا وقت قربان کرتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں شہداء، جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں سب کچھ لگا دیتے ہیں، اپنی جان تک لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایمان کی سچائی ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں صالحین، صالح، جس کا ہر عمل اور ہر حرکت سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ مومن ہے، ہر ایکشن سے اس کی خیر ٹپکتی ہے، دور سے لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ مومن ہے، ہر ایکشن سے خیر ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ سب ہیں، تو ان کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا ہے۔ کس کے انعام؟ اللہ کے رسول کی اطاعت پر انعام۔ اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی کے اعتبار سے، یعنی بطور ساتھی یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ تو دیکھیں پیچھے کی آیتوں سے اس آیتوں کو جوڑ کر دیکھیں، کیونکہ سب کنٹینویشن میں چلتی آ رہی ہیں، کہ شروع بھی بات اسی پر ہوئی تھی کہ رسول کس لیے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ پھر جب اطاعت کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے انعام بتا رہے ہیں۔ تو 4 انعام یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو دین میں فائدہ ہوگا، یعنی ان کے لیے بہتر ہے، ان کو دین میں فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ وہ ثابت قدم رہیں گے، کوئی ان کو ہلا نہیں پائے گا۔ جیسے صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں، وہ چٹانیں تھیں، ان کو کوئی ہلا نہیں پاتا تھا، ان کو کوئی یہ نہیں کہ یہاں سے کسی نے کچھ کہہ دیا، وہاں سے کچھ کہہ دیا اور اللہ پر ایمان ہٹ گیا، تھوڑی سی مصیبتیں آئیں ایمان ہٹ گیا، تھوڑی سی آزمائشیں آئیں اللہ کے بارے میں بدگمانیاں ہو گئیں، ایسے نہیں تھے، ان کو کوئی مصیبت ہلا نہیں پاتی تھی، تو ثابت قدم تھے وہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے پاس سے بہت بڑا اجر۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور پانچواں کہ جب مر جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، تو کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے اطاعت رسول کا۔
آیت 70 دیکھیں. ذالکا، یہ اچھا اس کا شان نزول، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اور یہی لوگ ہیں کہ انعام کیا ان پر اللہ نے، اور وہ نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. اس کا شان نزول سنیں. ایک مرتبہ چند صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں اور ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو آپ ہمیں یاد آتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. جب تک کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ لیتے ہمیں صبر نہیں آتا، اور ہمیں ایک طرح سے بے چینی لگی رہتی ہے جب تک آپ کو نہ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا، یہاں تو ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو دیکھنے آ جاتے ہیں، ہمارے دل کو چین اور سکون ہو جاتا ہے، لیکن جب ہمیں آخرت کا خیال آتا ہے تو یہ سوچ کر دل بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہاں آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، وہاں تک تو ہماری پہنچ کیسے ہوگی. تو اگر ہمیں وہاں آپ کو دیکھنے کا خیال آئے گا تو ہم کیا کریں گے اور آپ کو کیسے دیکھیں گے. یعنی اس قدر ان کو بے چینی تھی آخرت کے بارے میں کہ یہاں تو ہم نبی کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے، وہاں ہم کیا کریں گے. تو انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت ثوبان بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے. ان کا تو چہرہ اسی فکر میں زرد پڑ گیا تھا، یعنی پیلا پڑ گیا تھا اسی فکر میں کہ رسول اللہ کو آخرت میں کیسے دیکھوں گا، رسول اللہ کے درجے تو بہت بڑے ہوں گے اور ہم تو نیچے درجوں میں ہوں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو پھر اس کے بعد ہی آیت نازل ہوئی. حضرت ثوبان نے بھی کہا کہ حضرت ثوبان جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے نبی کے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نہ تو مجھے کوئی مرض ہے، یعنی یا رسول اللہ نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے نہ تکلیف ہے، مگر آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا. جب آپ کا سوچتا ہوں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، یعنی انہوں نے بھی یہی شکایت کی. پھر جب وہ چلے گئے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو یہ آیت سنائی تو سارے صحابہ یہ کہتے ہیں، حضرت انس سے روایت آتی ہے کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس آیت کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کسی اور فرمان کو سن کر نہیں ہوئی، کہ جس کو فالو کرے گا دنیا میں وہ اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی خوشی اس آیت کو سن کر ہوئی، اس بات کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی ہمیں کسی چیز نے نہیں تھی، اتنا ہمیں چین اور سکون آیا. تو دنیا میں جس کے پیچھے چلے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جب بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. جس کے پیچھے چلیں گے تو وہ آخرت تک ہمارے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. اب لیڈیز ہیں، اگر وہ لڑکیاں ہیں، لیڈیز ہیں، اگر وہ ٹی وی میں دیکھتی ہیں، فلم سٹارز کو فالو کرتے ہیں، تو انہی کے ساتھ ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے. جیسا ان کا انجام ہوگا پھر ویسا ہی انجام ہوگا، کیونکہ ہمارے من میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایسے کپڑے پہنے تو ہمیں بھی ایسے پہنے ہیں. آج کل فیشن میں یہ چل رہا ہے، اس نے کیٹرینا کیف، ایشوریہ رائے، انہوں نے ایسے کپڑے پہنے تو ہمیں بھی ایسے کیف پہننے ہیں. جس کو تھوڑا بھی فالو کرے گا اسی کے پیچھے پیچھے وہ چلے گا. قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا. پھر حدیث میں جنت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنت میں کم سے کم 100 درجے ہوں گے. ہر درجے والا اپنے سے اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں، یعنی ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہوگا. منزلیں ہوں گی 100 منزلیں جنت کی. اس لیے ان کو اتنی فکر ہوئی تھی صحابہ کرام کو کہ آپ تو بڑے درجے میں ہوں گے، اوپر والے درجے میں ہوں گے، اور ہم تو نیچے ہوں گے، ہم کیسے آپ کو دیکھ پائیں گے. پھر تب کہا کہ جس کو فالو کریں گے، جن کو جیسے کام کریں گے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنت بھی اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو بڑا کام بھی کیسے کریں گے. تو دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کرنا ہے، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے کام بھی لیں گے، پھر ہم بڑے کام بھی کر پائیں گے. کیونکہ جب ہماری بیسک بنیاد مضبوط ہوگی تب ہم بڑی قربانی دے پائیں گے. تو ہمیں چھوٹے سے شروعات کر کے بڑے تک پہنچنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کر کے جنت تک پہنچنا ہے. کیونکہ کچھ بھی چھوڑ دیا ہم نے، چھوٹی سنت چھوڑی یا بڑی سنت چھوڑی، تو جنت میں تو داخلہ ہوگا نہیں، کیونکہ اطاعت رسول فرض ہے ہمارے اوپر.
جس طرح کی ہم جو ہیں بدعتیں جو ہیں شامل کر دیتے ہیں اپنے دین میں، شب رات بنانا، ساری رات جو ہے، یعنی جو کام اچھے ہوتے ہیں اس کام کو دین کے نام پر کرنا، نئی چیز ایجاد کرنا دین میں، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، تو یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی سب امتوں کو پلا رہے ہوں گے تو فرشتے ایسے لوگوں کو دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے جنہوں نے نئی بدعتیں ایجاد کی ہوں گی اور اس پر چلے ہوں گے۔ تو ان سب باتوں سے بچنا ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ ہر کام ہمارا سنت کے اکارڈنگ ہو۔ اگر ہم کھانا بھی بنا رہے ہیں، یعنی اگر ہم کسی کو پانی بھی پلا رہے ہیں تو یہ سوچ کر پلائیں کہ یہ سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، تب پلائیں۔ اگر ہمارے دل میں بھی یہ نیت نہیں ہوگی کہ یہ اطاعت رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، تو اس پانی پلانے میں بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ قبولیت کب ہوگی؟ جب دل سے، زبان سے، عمل سے ہم اس کو کریں گے، کر کے دکھائیں گے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، کیونکہ جب ایک نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے نا تو ایک نئی سنت مر جاتی ہے، اس لیے بدعتوں کو ختم کرنا ہے اور سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، ذالکا، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من مطلب سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، علیمن، بہت جاننے والا، علم رکھنے والا۔ یعنی یہ سب، یعنی اتنا انعام ملے گا جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، اتنا فائدہ ہے اس کا، تو یہ سب کس کی وجہ سے؟ یعنی جو میں نے 4-5 انعام کے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فائدہ ہوگا، فائدہ ملے گا، اس کا جو ذکر کیا، یہ کیا ہے؟ یہ سب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والے ہیں، علیمہ، بہت بڑے علم والے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ آیت 71 دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو، پکڑو، اخذا یا خذو سے بنا ہے، خذو امر ہے، یہ فعل امر، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، پکڑو، حذرکم، اپنا بچاؤ، حذرکم، اپنا ہتھیار، اپنا بچاؤ۔ حذر جو ہے، حذر آتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، یعنی کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے، جیسے ویپنز ہو گئے، اسلحے ہو گئے، ہتھیار ہو گئے، یہ سب تو اس میں آ جاتا ہے کہ پکڑو اپنا بچاؤ، یعنی اپنے ہتھیار۔ فنفرو، فا مطلب تو، انفرو، پھر نکلو، جنگ کے لیے آیا ہے یہ بھی جو ہے، یعنی اللہ کے راستے کے لیے نکلو۔ تو نون، فا، را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ کہاں نکلنے کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ میں نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نفرا، ینفرو، انفر، اور یہ کیا ہے؟ فعل امر، انفرو، نکلو، سباتی، سبات کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دستوں میں، یعنی چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے گروپس میں، او یا انفرو، نکلو، او ہے یہ، واو کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے، او انفرو، یعنی یہ ہے کیا؟ او انفرو، یہ ہے، تو نکلو، یا نکلو، جمیعاً، سب اکٹھے ہو کر، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیں شروع میں اگر آپ دیکھیں، یہ کیونکہ یہ جو سورہ نساء ہے جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اس وقت سب مسلمانوں کے خلاف سب نے ایکا کر لیا تھا، ہر طرف سے ڈر تھا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے تو کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ یہودیوں کے سرداروں نے بھی مشرکین سے ایکا کر لیا مسلمانوں کے خلاف، یعنی یہودی بھی ایک ہو گئے، مشرکین بھی ایک ہو گئے، اندر منافقین تھے وہ ان کی مدد کے لیے شامل ہو گئے، کیونکہ احد کی شکست سے پہلے جو یہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں کو اتنی بڑی جیت ملی تھی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، اور مشرکین کے بھی حوصلے تھوڑے پست ہو گئے تھے کہ ہاں ان سے مسلمانوں کی ایک طرح سے دھاک بیٹھ گئی تھی۔ لیکن جب جنگ احد ہوئی، اس میں مسلمان ہار گئے تو ان کو مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو جتنے بھی قبیلے تھے ان کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف بڑھنے لگے، جو دھاک اتنی مشکل سے بٹھائی گئی تھی وہ سب ہٹ گئی تھی، تو اس لیے سب مسلمانوں کے خلاف سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔
تو ان سب چیزوں میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو ان حالات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ آرڈرز دیے جا رہے ہیں. ان کے احتیاط کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ اسلحہ تیار رکھو، اپنے ویپنز تیار رکھو، اپنی احتیاط رکھو. پھر چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلو یا بڑے لشکر کو لے کر نکلو، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو. تو دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا تھا، عام کرنا تھا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ کیونکہ تم اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، ہر طرف سے دشمن جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں تیار رہنا ہے، ہر طریقے سے الرٹ رہنا ہے. پھر تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، چاہے تم چھوٹے ہو، چھوٹے دستوں میں ہو، یا پھر سب اکٹھے ہو کر نکلو، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو کرنے کا کام کیا ہے، کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت الرٹ رہیں، ہر کام میں الرٹ رہیں. ان کو جو ہے ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ کام مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مشن دے کر بھیج رکھا ہے، وہ مشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا. یہی مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہی مشن قیامت تک کا مسلمانوں کا ہے. تو اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، الرٹ رہنا ہے، تیار رہنا ہے. اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہتھیار رکھ لیں یا ایسا نہیں کرنا. یہاں پر یہ ہے کہ اپنے علم میں اب تیار رہنا ہے، کہ آپ کو ہر چیز کا علم بھی ہونا چاہیے. اگر آپ دین کے راستے میں نکلے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت کے لیے نکلے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو قرآن کا بھی علم ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ میں اس کو کیا بتاؤں اور کس طرح میں دوسروں کو آنسر کروں، یہ سب اس بات میں آپ کو الرٹ ہونا ہے. اور پھر چھوٹے چھوٹے گروپس میں نکلیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر نکلیں، اور بڑے گروپس میں نکلیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے نکلیں، گھروں سے نکلیں، علم حاصل کریں، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ دیں. خود ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسرے مسلمان جو اس سے محروم ہیں ان تک بھی یہ کام پہنچائیں، اور جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں ان تک بھی قرآن کی روشنی پہنچائیں. اب یہ ہے، اب پھر وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْکُمْ، تم میں سے، لمن، ضرور ہی وہ ہیں جو لا یبطئن، ضرور دیر کرتا ہے، یبطئن، دیر کرنے کے لیے، جو با تا حمزہ اس کے روٹ ہیں، بتا یبطئو، یعنی ڈھیلا پڑنا، سست پڑنا، پیچھے رہ جانا. اور بے شک تم میں سے وہ ہیں جو ضرور دیر لگاتا ہے، بتا یبطئو، ڈھیلا پڑنا، سست پڑنا، پیچھے رک جانا، دیر لگانا، سب اسی میں آتے ہیں. یہ جو ہے لام بھی آ گیا، نون کے اوپر شد بھی آ گیا، یعنی اس میں فورس آ گیا، ضرور دیر کرتا ہے. پھر اگر اصابتہم، پہنچے تمہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالا، وہ کہتا ہے، قد، در حقیقت، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ، مجھ پر، اذ، جب، لم، نہیں، اکن، میں تھا. کانا یکونو سے بنا ہے، یہ لم جو ہے فعل مضارع کے آگے آتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کو جزم کر دیتا ہے، نون کو جزم کر دیتا ہے لم، اور اس کے میننگ ہو جاتے ہیں ڈڈ ناٹ میں. نہیں تھا میں، معکم، ان کے ساتھ، شہیدہ، حاضر، موجود، یعنی منافقوں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ شروع اسلام میں کہیں جب بھی یعنی جنگیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا، تو منافقین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب بھی کہیں مسلمان جہاد پر جاتے اور لشکر کی تیاری کرتے، تو جیسے عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے، جو سب سے بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا وہ، اور کچھ اور منافق تھے، تو وہ جو ہے جنگ بہانہ کر کے، کسی نہ کچھ بہانہ کر کے وہ رک جاتے تھے، وہ جنگ میں نہیں جاتے تھے. پھر مسلمانوں کو کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کچھ پریشانی، مصیبت پہنچتی تھی، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے منافق کہ اچھا ہوا ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، اچھا ہوا ہم گئے نہیں.
یعنی یا تو جاتے نہیں تھے اور جاتے تھے تو اتنے ڈیلے کر کے جاتے تھے کہ ایسے ان کو پرابلم ہوتی تھی جانے میں نکلنے میں کہ پتہ نہیں ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، اتنی دیر لگاتے تھے، اور یا پھر بہانے کر کے رک جاتے تھے، اور پھر جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑا کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہم موجود نہیں تھے، اور دیکھو مسلمانوں کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ولا ان، اور اگر اصابکم پہنچے تمہیں، اصابہ یصیبو سے پہنچے تمہیں، فضل کوئی فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لیقولن ضرور وہ کہے گا، لا ضرور، یقولن وہ کہے گا، کان جیسے کہ لم نہیں، تکن تھی، بینکم تمہارے درمیان، بینا مطلب درمیان، بیچ میں، کم تمہارے، و بینہو اور اس کے درمیان، مودتن کوئی محبت، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتو ہوتا میں، کانا یکونو سے کنتو میں ہوتا، معاہم ان کے ساتھ، فافوزا تو میں کامیاب ہو جاتا، فعل مضارع ہے، تو میں کامیاب ہو جاتا، فوزن کامیابی، عظیمن بہت بڑی، یعنی منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے۔ جب مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا تھا، مسلمان جیت جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کو بہت بہت مال غنیمت ملا، آگے جیسے جنگ خیبر میں بہت کچھ ملا، ہر جنگ میں جب وہ جیتتے تھے تو بہت سارا مال غنیمت ملتا تھا۔ مال غنیمت یعنی جو مال جنگ میں مشرکین چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے تو وہ بہت کچھ ہوتا تھا، اور جب وہ ملتا تھا تو سب مسلمانوں میں بٹتا تھا، جو اس وقت جنگ میں شریک ہوتے تھے ان میں بٹتا تھا۔ تو جب وہ بٹتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو آج میں بھی کامیاب ہو جاتا، یعنی وہ یہ کہتے کاش آج میں بھی کامیاب ہو جاتا اور مجھے بھی آج مال غنیمت ملتا، یعنی وہ دنیا کے فائدے میں لگے رہتے تھے، آخرت کا فائدہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ اگر دنیا میں مال ملتا تو وہ فائدہ ہوتا ان کو، وہ خوش ہو جاتے، اگر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی وہ تب بھی خوش ہو جاتے، چلو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور جب مسلمان جیت کر آتے تھے تو کہتے کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے، تو اس طرح کی وہ بات کرتے تھے۔ تو یہاں پر آیت 74 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيُقَاتِلْ، فا مطلب تو، یقاتل چاہیے کہ وہ جنگ کریں، قاتلا یقاتلو سے بنا ہے، قاف کے آگے زبر ہے، میں نے بتایا تھا قاف پر زبر ہو یا کھڑا زبر ہو یا الف ہو قاف کے آگے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنا، تو چاہیے کہ وہ جنگ کریں۔ دیکھیں لام کے اوپر جزم ہے، اسی کی وجہ سے لام کے اوپر بھی جزم آ رہا ہے، فعل مضارع ہے یہ، قاتلا یقاتلو، یہ جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، فورس کے لیے بھی آتا ہے یہ والا لام جزم کے ساتھ، تو بیچ میں آتا ہے جب، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ جنگ کریں، مطلب ضرور ایسا ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ وہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین وہ جو، یشرونا بیچ دیتے ہیں، شرع یشرو سے بنا ہے یہ فعل مضارع، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، حیات مطلب زندگی اور دنیا دنیا کی زندگی، بالآخرتی آخرت کے بدلے، ومن اور جو کوئی، یقاتل جنگ کرے گا، یہ بھی کیا ہے؟ لام کے اوپر جزم من کی وجہ سے آیا ہے، فعل مضارع ہے، اور جو کوئی جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل تو وہ قتل کر دیے جائیں، فا مطلب تو، یقتل یقتلو مضارع مجہول ہے یہ، لام کے اوپر جزم جو ہے وہ تاکید کی وجہ سے آیا ہے، من کی وجہ سے، تو چاہیے کہ وہ قتل کر دیے، تو وہ قتل کر دیے جائیں، یا او یا یغلب وہ غالب آ جائیں، غلیبہ یغلبو سے وہ غالب آ جائیں مطلب جیت جائیں، فسوفا تو جلد ہی، نؤتی ہی ہم دیں گے اسے، عطایاتی سے ہم دیں گے اسے، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا، یعنی
اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چاہیے، سچے مومن ان کو ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے. یعنی وہ صرف دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، وہ آخرت کا فائدہ نہیں دیکھ رہے، جبکہ آخرت کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملے. تو اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو بھی نکلا تو وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے. یعنی اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور وہ شہید ہو گیا، یا وہ غالب آ گیا یا وہ جیت گیا، تو دونوں میں سے ایک فائدہ تو اس کو، دونوں میں سے ایک بات ہونی ہے. شہید ہو گیا تو اس کو جنت، سیدھا جنت ملے گی. غالب آ گیا تو جنت تو ہے ہی اس کے لیے، دنیا بھی اس کو ملی. تو جلد ہی ہم اسے دیں گے اجر بہت بڑا، یعنی بہت بڑا اجر اس کو ملے گا. تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے کتنے فائدے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت بڑا اجر اس کو ملتا ہے. اور پھر یا تو وہ جیتتا ہے یا پھر وہ قتل کر دیا جاتا ہے، دونوں میں سے ایک ہوتا ہے. اور دونوں میں سے کچھ بھی ہو، جیت ہر حال میں اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے راستے کے لیے نکلنے کے لیے ایک حدیث میں آپ کو یہاں پر سنانا چاہوں گی، کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بہترین ساتھیوں کا جو گروپ ہوتا ہے وہ 4 کا ہوتا ہے. یعنی جو بہترین ساتھی ہوتے ہیں وہ 4 کا گروپ ہوتا ہے. بہترین فوجی دستہ جو ہوتا ہے وہ 400 کا ہوتا ہے. اور بہترین لشکر جو ہوتا ہے وہ 4000 کا ہوتا ہے. یعنی روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے جیسے کلاس میں ہیں، آس پاس رہتے ہیں، ابھی تو آن لائن ہے لیکن آف لائن ہوتے ہیں، تو گروپس بنا لیتے ہیں. تو جو 4 کا گروپ ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے چھوٹے گروپ میں. اس سے بڑے اگر آپ چلیں، فوجی دستے میں آپ چلیں، تو 400 کا فوجی دستہ اس سے سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور اسی طرح لشکر میں آپ چلیں تو 4000 کا لشکر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح روایتوں میں آتا ہے. تو یعنی گروپس میں مل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں گروپس بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے نکلیں، دین کے کام کے لیے نکلیں. مسلم ہو، نان مسلم ہو، مسلموں کی اصلاح کی جاتی ہے، نان مسلمس کو دعوت دی جاتی ہے. تو دونوں میں کام کریں اور اللہ کے راستے میں نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کے راستے میں نکلنا بہت بڑی بات ہے. اس کے بدلے آخرت ملے گی، اور آخرت بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا اجر اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.